کے لیے اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے. یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کرنی ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے. افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی سیاہ رنگ بھی ہے. سب عالم ہیں، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم. وہ ایک ہی مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ ہے، اور گونج رہی ہے. اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں. ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے، اس کا شامل ہو گیا، بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا، یہ تیسرا قافلہ چلا. وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں، مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں. اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں. زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے جو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے، ہمارے بھائی ہیں تمام مسلمان. بعض کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ ہے. ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت محبت ہے. اب وہ بات جو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت ٹپکی پڑتی. تو عالمگیریت جو ہے اسلام، ہمگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مظہر نظر آتا وہاں. پھر یہ کہ ہمارے یہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہیں. وہاں اہل حدیث ہے، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں. یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آل سعود نہیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مصلے علیحدہ تھے، وہاں پر 4 جماعتیں علیحدہ ہوتی تھی. یہ حنفی مصلح ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے وہ پڑھائے گا. یہ شافعی مصلح ہے، شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا. تو یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود تھی، انہوں نے ختم کیا. ایک امام کے پیچھے جماعت ہوگی، اسی میں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی. کچھ ہیں لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقے واریت کا، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے، وہاں پر محروم رہتے. اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. لیکن نہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہے. عام طور پر سب لوگ جمع ہیں، نماز پڑھو. اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے، جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں، یہ 1962 کی بات ہے، تو میں نے محسوس کیا یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہے اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی. اختلافات ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات تو ہیں، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی. وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی پریڈ ہو رہی ہے، وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. میں نے جب سوچا اگر کسی مسلک کے نزدیک رکوع بھی 2 ہوتے جیسے سجدے 2 ہیں، تو وہ لوگ تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی. یا اگر کسی کے نزدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکوع ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہی ہوتا، تو کچھ لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور دوسرے لوگ جو ہے دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کی حکمت ہے، کس نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگا رنگی بھی ہو،
اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے، اختلاف بھی ہے، رفع یدین بھی ہو رہا ہے، آمین بالجہر بھی ہو رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اجتماعیت نہیں ٹوٹ رہی۔ یہ وہ یوں سمجھیے کہ یہ زندہ معجزہ ہے اسلام کا، کہ 1400 برس بیت گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے، اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حنفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شافعی، ہندوستان کا بھی مغربی ساحل کے صرف شافعی ملیں گے آپ کو۔ اس سے آگے آپ جائیے، کیونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ، سری لنکا کے لوگ ہیں، انڈونیشیا کے لوگ ہیں، ملیشیا کے لوگ، سب شافعی۔ ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام، یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور وہ کٹر حنفی تھے، یہاں حنفیت آئی۔ ترک جو ہے کٹر حنفی، یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے۔ یہ کون تھا؟ محمود غزنوی کون تھا؟ سبکتگین کون تھا؟ الپتگین کون تھا؟ بختیار کاکی کون تھا؟ قطب الدین بختیار، یہ کون تھے؟ سب ترک۔ اور ترک بھی کون؟ غلامان، خاندان غلامان یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال ان کے ذریعے سے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حنفی اسلام، کوئی حل نہیں۔ وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ایک وحدت کے اندر۔ تو یہ چند مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں، جس کا کہ قلب کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب میں ایک موضوع لے رہا ہوں، یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو۔ یہ خام خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا، اور ضائع ہوتا ہے گوشت، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ اچھا، ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر لیں، گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا، اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا منکرین حدیث کا رہا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔ میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو 2 رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو 2 طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے، وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، ان جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھا، اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور غربا کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں۔ تو ایک پورا حکم آ چکا چوتھے رکوع کے اندر۔ پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نزدیک۔ یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر کے آیا کہ پہلے فرما دیا گیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا، تکرار بلا کسی سبب کے نہیں، سبب کے بغیر نہیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ان 2 رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ، اب رکھنا پڑے گا روزہ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو، پورا کرنا لازم ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت اسی وجہ سے ہوئی۔ بالکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر، وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا۔ اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا۔ میں نے چونکہ آج شروع میں کہا تھا کہ صوم اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں۔ دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی ہر رسول کی امت، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، یہ چوپائے جو ہیں حیوانات قسم کے، ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے، اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی ہو جائے گی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں گی۔ اب یہ بھی ہوتا ہے، 20-20 25-25 ہزار کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں، پھر ان کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں، ان کے اوپر ریشمی چادریں چڑھاتے ہیں، جو ہے وہ مہندی لگا کر، بہرحال وہ چیزیں جو ہے یہ اظہار اس طرح کا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دولت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقویٰ کی وہ موجود ہوگی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، خشوع اور خضوع کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے جب کہ اس چیزوں پر کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر آ گئی ہو، مصیبتیں کو تکالیف۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جو آیت میں بیان کر دیا گیا، اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ بھی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا، ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا، اور مسلمانوں آج تم پر بھی لازم کیا جا رہا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، دوسرے جانور تو وہاں کم ہوتے ہیں، اور بہرحال ان کی قیمتی متاع بھی اونٹ ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے یہ اونٹ جو ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے، یہ مکے لے جایا جا رہا ہے، یا یہ بکرے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لیکن فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ جاتے تھے حج کے لیے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے، قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں درمیان میں، اور بھی کوئی اگر ان کی کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو، لیکن فیہا خیر۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو اب ان کا اللہ کا نام لو اس کے اوپر، صاف صفے باندھ کر وہ اونٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نحر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ذبح نہیں ہوتا اونٹ، اتنا بڑا جانور ہے، گردن کتنی موٹی ہے، اس کا ذبح کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہر کہتے ہیں اس کو۔ کھڑا ہے اونٹ اور ایک برچھا، چھوٹا سا برچھا ہے جو اس کے یہاں گردن کے یہ جہاں آ کر دونوں ہنسلیاں ملتی ہیں وہاں پر مارا جاتا ہے، اور یہاں سے جو بہت بڑی وین ہے وہ در حقیقت ایورٹا، وہ جو ہے ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے خون کا پھر فوارہ، اور اس کے بعد پھر وہ اونٹ کھڑا کھڑا وہ رفتہ رفتہ اس کا جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کمزور ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔